ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کشتی چل رہی ہو تو اس میں جتنے بھی مسافر ہیں کشتی ران ہیں ان سب کو چپو ایک ہی ڈائریکشن میں چلانا چاہیے. یاسمین رحمان صاحبہ جو بات احسن اقبال صاحب نے کی اس میں عدلیہ اور فوج کا سیاست میں کیا رول آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی نیا انسٹیٹیوشنل فریم ورک مسلم لیگ نواز دینا چاہ رہی ہے؟ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ اور جو انہوں نے ڈیفینیشن دی کہ فوج ایگزیکٹو کا حصہ ہوتی ہے. جی وہ میں خیال میں پتہ نہیں وہ کس طرح انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا. میں سمجھتی ہوں کہ ملک اس وقت نئے نئے ایکسپیریمنٹس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک سسٹم ہے ووٹ کے ذریعے یہ پارلیمنٹ اور یہ گورنمنٹ وجود میں آئی. صوبائی حکومتیں بھی کولیشن کے ساتھ اور کہیں پہ میجورٹی خود پنجاب میں ان کے مسلم لیگ نون کی ہے. تو اس سسٹم کو ہی مضبوط کیوں نہ کیا جائے رادر دین گوئنگ فرام فار نیو ایکسپیریمنٹس. ہمارا کچھ اس طرح کا وتیرہ اس میں سا نیا بن ایکسپیریمنٹ کیا ہے نہیں جیسے نہیں دیکھیں نیا ایکسپیریمنٹ ایک نیا کانسیپٹ وہ دے رہے ہیں کہ جی عدلیہ فوج سیاستدان مل کے یہ اب وہ تو کس طرح وہ ڈیٹیلز وہی بتائیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. پیپلز پارٹی ایسی کوئی میٹنگ نہیں بلانا چاہ رہی. دیکھیں پیپلز پارٹی تو یہی چاہ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ اس وقت ہے اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اکنامک کرائسس از ڈیفینیٹلی دیئر, لا اینڈ آرڈر سچویشن, ٹیررزم از اے بگ بگ تھریٹ. تو اس کو مل کے ہم سب جو سیاستدان ہیں وہ بیٹھ کے, اور عدلیہ اپنا سا رول پلے کر رہی ہے جہاں بھی ہے, فوج اپنا آئی ڈی پیز میں بہت اچھا رول پلے کیا, تو کیوں اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ٹوٹل سا ایک فوج کو ساتھ بٹھانے کی آئین میں بھی کوئی جگہ نہیں اور کوئی حکومت کا گنجائش بھی نہیں ہے. ایسی جی کوئی بالکل, ارادہ نہیں ہے. فوج کا جو رول ہے آئین نے بڑا واضح طور پہ ڈٹرمن کیا ہوا ہے. تو کیا آپ اپنے آئین سے بھی ڈیویٹ کریں گے اور اپنے سسٹم کو, اسی سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے میں کیا آ رہا ہے جب 2 سال رہ گئے اس 5 سال کو پورا ہونے میں, 60 ابھی الیکشنز کی شیخ صاحب تیاریاں آپ تو شروع ہو رہتے جائیں بھی گے. جی ایس کیو کے شہر میں ہیں, پنڈی میں ہیں, اور جیسے احسن اقبال صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اس کشتی میں اگر بیٹھیں گے تو جنرل کیانی کس سائڈ پہ چپو ماریں گے, افتخار چودھری صاحب کیسے چپو چلائیں گے, اور صدر زرداری کس ڈائریکشن میں چپو چلائیں گے. میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ایک دفعہ تو آپ 90 کے زاویے سے کسی اور طرف آپ کی ڈائریکشن ہے, اور دوسری دفعہ آپ دوسری طرف ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس قانون کے تحت عدلیہ جو ہے, کس دائرہ اختیار کے تحت عدلیہ جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھے گی؟ یہ تو آپ بیل مجھے مار والی بات ہے. اور اس میں کیا, پھر تو یہ نہیں ہو سکتا, پھر تو جھاڑو پھر جائے گا. عدلیہ اور فوج میں بیل کون ہے؟ نہیں, میرا مطلب ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ بیلوں کو ہی دعوت دے رہے ہیں نا کہ آئیں ہمارے ساتھ, ہم سے تو چل نہیں رہا. دیکھیں یہ پہلے ہاتھ, یہ تو شہباز شریف صاحب کا پروپوزل ہے. دیکھیں پہلے ہاتھ میں شہباز شریف صاحب یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے. وہ یہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں مرکز بھی فیل ہے. مرکز بے شک ایکسیپٹ نہ کرے, لیکن اس پر کیا سوچ اس کے پیچھے شامل ہے, اس کے پیچھے کیا ایجنڈا شامل ہے, اس کے پیچھے کیا تھیم ہے, کیا اور ہے اس وہ کی ایجنڈا, وہ امپلیمنٹیشن. تھیم کیا ہے؟ کیا مارچ 2012 کے سینٹ کے الیکشنز اس کا خدشہ خیر ہے وہ کہ تو سب پیپلز کو پتہ پارٹی ہے کی کہ خدشہ. 45 کے دیکھیں قریب سیٹس ہو جائیں گی؟ مجھے شک ہے کہ ایک ایسا وقت آنے جا رہا ہے کہ یہ خود ہینڈز اپ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سے ملک نہیں چل رہا. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ یہ جو فارمولے بتا رہے ہیں یہ کیا کوئی بنگلہ دیش کا فارمولہ ہوگا؟ کیا ان کی کوئی نئی سوچ ہے کہ یہ کس طرح؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پولیٹیکل سٹرکچر, جوڈیشری کا ایک سسٹم اور آرم فورسز کا سٹرکچر, یہ اور پھر اس میں میڈیا کا کیا رول ہوگا. دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ ایک پارلیمان ہے, ایک ایگزیکٹو ہے, ایک کوئی اور ہے. دیکھیں اب 2 نئے پلر ہیں, ایک ہے میڈیا. میڈیا تو میسنجر کا کام کرتا ہے نا. دیکھیں میڈیا نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس پرپوزل کو. آپ جتنے تجزیہ کاروں کی رائے دیکھ لیں, جتنے پروگرام دیکھ لیں, جتنے چینلوں پہ دیکھیں, حالانکہ انہوں نے کافی لوگوں سے رابطے کیے ہیں ان کو بریف سیاسی کرنے کے. پارٹیوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, ڈفرینٹ اپوزیشن کی پارٹیاں, ان کا کرٹیسزم تو میڈیا تو وہ ایکو کر رہا ہے نا. وہ یاسمین رحمان صاحبہ جو بات ابھی چل رہی تھی کہ سینٹ کے الیکشنز مارچ 2012 میں, اور شاید یہ خدشہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی 45 اگر سیٹس وہاں پہ آ جاتی ہیں تو آئندہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے شاید آزاد ہو جائے گی. اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے تو کوئی اٹیمپٹس نہیں ہو رہے. جی میں سمجھتی ہوں کہ سیبوٹاج ظاہر ہے کہ سازش, سیبوٹاج, حکومت کے کھچڑی. حکومت کے مخالفانہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک سوچ ہے نا کہ گورنمنٹ, ایک فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں پلس پروونشل. سیاسی شطرنج کا بھی تو حصہ ہو سکتی ہے. سیاسی میں نے یہی کہا, شطرنج تو یہی کہتی ہے کہ جو ہے, جو مورے چل رہے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرے. آپ نئے الٹ پلٹ کر کے نئے کیوں لا رہے ہیں ادھر پہ؟ کیا ضرورت ایسی پیش آ گئی؟ کیا گورننس کے ایشوز ہیں تو بالکل ریکمنڈیشنز بھی دیں, ساتھ بھی آئیں
اور مل کے کیوں نہیں اس سسٹم کو پورا رہنے دیتے؟ کیا سسٹم کو وجہ ہے؟ ویک کرنے میں کرپشن کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ جی ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ کرپشن از ون آف دا ایلیمنٹس، کیونکہ جب کرپشن ہوتی ہے تو میرٹ نہیں مینٹین ہوتا. آبویسلی جو ظاہر بات ہے لوگ جب وزیر سامنے اعظم کے آئیں گے، بیٹے پہ بھی الیگیشنز لگے ہیں. دیکھیں ایلیگیشنز لگانا بہت آسان ہوتا ہے، ثابت جب تک کرپشن نہیں ہوتی آپ اس کو کیسے ثابت تو کر پھر سکتے؟ اگلی حکومت آ کے کرتی یہ ہے تو نا. نہیں معلوم، یہ تو پھر ذرا ایک وہ بھی ابھی ایک آپ بھی طریقہ پی ایس کار. سی میں بیٹھی ہیں تو پچھلی حکومتوں کے آپ ثابت کر رہی ہیں نا. نہیں، ہم ابھی جو ٹیک اپ کریں گے تو اس حکومت کا جو نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ شروع ہوئے گا، تو اس میں ابھی بھی جو ایشوز پی ایس سی نے ایسے ٹیک اپ کیے ہیں، جو 100 موٹو نوٹسز لیے ہیں چیئرمین نے اور ممبرز نے اخبارات میں پڑھ کے میڈیا کے ذریعے، تو اس پہ بہت سے پروجیکٹس رکے بھی ہیں. اگر آپ ہائی وے دیکھ لیں جو M9 تھی حیدرآباد ٹو کراچی، تو وہ لگا ممبرس کو کہ نہیں فیزیبل وائبل نہیں ہے، تو وہ روکا گیا تھا. 5-6 پروجیکٹس روکے گئے ہیں. شیخ صاحب کیا ایگزسٹنگ سیاسی جو سٹرکچر ہے، سیاسی مورے جیسے یاسمین رحمان صاحبہ نے ذکر کیا، ان کو ویک کرنے میں، کمزور کرنے میں کرپشن کا کوئی کردار ہے؟ دیکھیں کرپشن تو ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہے. کرپشن دیکھیں، جو آدمی ملتان سے پکڑا جاتا ہے اور اس کے ڈانڈے، ابھی آئے گا حج کیس 11 تاریخ کو لگ رہا ہے، یہاں NLC کا کیس آئے گا. ایک وزیر صاحب نے براہ راست پیسے اپنے اکاؤنٹ میں لے گئے، کیونکہ اب کیس جو موجودہ حکومت کے. موجودہ حکومت کے OGDC کا ایک نلائق میٹرک فیل آدمی اتنے بڑے بلین کے جگہ پہ لگا دیا گیا، تو وہ کس خوشی میں لگا دیا گیا؟ کیا یہاں کوئی اور اندھا کانا نہیں رہ گیا تھا؟ کوئی اور معاف کرنا، کوئی ایسا گیا گزرا جس ادارے میں پیسے ہیں، جس ادارے میں مال بنانے کی سکت ہے، جو ادارہ ایک ارننگ ہے، لوگوں کا روزگار کا موجب بنتا ہے، اس میں ملتانی جوکیں چھوڑی گئی ہیں. اس میں شاہ محمود قریشی کو بھی آپ اسی کانٹیکس میں نہیں، دیکھ رہے ہیں؟ میں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اچھا. وہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. شاہ محمود قریشی تو اب ڈیفرنٹ سیکشن میں چلا گیا. شاہ محمود قریشی کا مسئلہ تو ادھر چلا جاتا ہے. میں تو ان کی بات کرتا ہوں کہ جن ایسے لوگ اپائنٹ کیے گئے ہیں جو پہلے بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کو ڈالا گیا ڈیو ٹو کرپشن. ان کو اتنے اہم ادارے دیے گئے. دیکھیں ہم حکومتوں میں رہے ہیں، بڑے لمبے عرصہ رہے ہیں. اگر آپ نے ایک PA بھی اپائنٹ کرنا ہوتا ہے تو میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم پوچھتے ہیں اداروں سے کہ یار اس کو ذرا دیکھیں. ایک فیڈرل سیکرٹری اپائنٹ کرنا ہو تو جب تک یہ تو ذرا بولڈ سٹیپ لینے والے ہیں. ہم لوگ تو بڑی تحقیق اور بڑی تفتیش کے بعد کہ یہ بندہ ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ چل سکے گا نہیں چل سکے ملتانی گا. جو کہ چھوڑ کون رہا ہے؟ آف کورس یہاں سے جو چھوڑ رہے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے ان کو اپائنٹ کرنے کا. دیکھیں جی کس نے اپائنٹ کیا؟ آپ دیکھیں نمبر 1 OGDC میں کس نے اپائنٹ کیا؟ پرائم منسٹر نے اپائنٹ کیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. کس نے اپائنٹ کیا اسٹیل مل میں؟ اسی ٹیم نے کیا. کس نے اپائنٹ کیا پاسکو میں؟ کس نے اپائنٹ کیا PTCL میں؟ کس نے اپائنٹ کیا PIA میں؟ یعنی بلین روپیز نقصان کر کے آپ اس آدمی کو ہٹا رہے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ رہی تھی کہ یار اس آدمی کا کیا دھرا جو ہے ساری تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو مت لگاؤ. وہ پہلے وہ دن کو پائلٹ ہو جاتا تھا، شام کو MD بن جاتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. اور اربوں روپے انہوں نے نقصان کر کے منہ بھی کالا کرایا، پیاز بھی کھائے، جوتیاں بھی پڑی ان کو، پھر اس کو ایکسچینج بھی کیا. یہ علیحدہ بات ہے، چینج کرنے کے بعد پھر اپنا بلیو آئیڈ لے آئے. یعنی یہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ تبدیلی تھی کہ اس کو ہٹا کے کوئی ٹھیک آدمی لایا جائے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو ہٹا کے وہ اور اس کو لے آئے جو ان کے گھر کا آدمی ہو، اور اس قسم کی تباہی کی ذمہ داری انہی پہ ہو. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.